نعم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالکلمۃ الثانیہ ہنا عبری دوسرا لفظ عبری اور عبری جو بھی آپ پڑھے اس کا ہے. اس لفظ کا اطلاق بنی اسرائیل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نام سے ان کو موسوم کرنے میں تین بنیادی وجہ ہے. ایک تو عبر نامی شخص کی طرف نسبت کی وجہ سے عبری کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ایک شخصیت کا نام ہے، اس لیے ان کو عبری یا عبری کہا جاتا ہے. وقیل ان کلمۃ عبری تنسب الى حادثۃ معینہ وہی عبور ابراہیم علیہ السلام من العراق والشام. دوسرا قول یہ ہے، اس میں پہلے قول میں شخصیت کی جانب نسبت ہے، اور دوسرے قول میں، اور یہی حال تیسرے قول میں بھی ہے، عمل کی جانب نسبت ہے. عمل کی وجہ سے عبری کہا ہے. عمل میں بھی دوسرے قول میں خاص شخصیت کے عمل کا لحاظ کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات عالی ہے. فرمایا کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبری کا لفظ ایک خاص متعین واقعے کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، اور وہ واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا عراق اور شام سے منتقل ہونا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبری، اور ان کے بعد جو لوگ تھے ان کو عبری کہا گیا ہے، یعنی پوری نسل کی طرف. جیسے مہاجرین کی ہجرت کا عمل دیکھ کر کے ان کو مہاجرین کہا گیا اور لقب ہی پڑ گیا، تو اسی طرح. تیسرا قول سموا بالعبریین، ان کا نام عبری اس لیے رکھا گیا فعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، عبرہ کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے، جو عربی زبان میں ہاجرہ و تنقلہ کے معنی میں آتا ہے. اور وہ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل در بدری کا شکار تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں، پتہ نہیں کہاں، جہاں من میں آیا وہاں. تو اس طرح ان کو کہا گیا. تو اس خاص نتیجے سے یہ کلیہ نکلا کہ ہر یہودی عبری تو ہے لیکن ہر عبری یہودی نہیں ہے. یہ تشریح اس کی ہو گئی. تیسرا لفظ جو ہے قوم موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، قوم موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ هذه التسمیۃ صحیحۃ، کہتے ہیں یہ تسمیہ، اس نام سے ان کا موصوم کیا جانا درست ہے، بہی معنی کہ وَهَذِهِ نِسْبَةٌ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف خاص نسبت کرتے ہوئے نام رکھا گیا ہے. وَكَانُوا يُعْرَفُونَ فِي عَهْدِ مُوسَىٰ علیہ السلام بِهَذَا الْإِسْمِ، اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی نام سے پہچانے جاتے تھے، لہذا اس لفظ کا اطلاق ان پر صحیح ہے. اہل الکتاب، اہل کتاب کی اصطلاح جب بولتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں اصطلاح یطلق علی الیہود والنصارى، ایک ایسی اصطلاح ہے جو یہود و نصارہ دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. صرف یہودی بول دیں تو نہیں، صرف نصارہ بولیں تو نہیں. عام طور سے اہل کتاب جب بولتے ہیں تو یہ دونوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے. ولا یطلق علی الیہود بوحدہم، اور با نکال دو تو وحدہم بھی ہو سکتا ہے، الا قلیلا جدا، اور اس لفظ اہل کتاب کا صرف یہودیوں پر اطلاق بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. یہ ان کی دادا گیری میں ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا. اب ویسے اہل کتاب
حقیقت کو دیکھ کے بولیں تو کوئی نہیں، سب نا اہل کتاب ہو چکے ہیں، لیکن قدیم کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور جب الکتاب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مستقل علماء تفسیر کے یہاں یہ ہے کہ جب الکتاب کا لفظ مطلق بولتے ہیں تو اکثر جگہ پہ اس سے مراد تورات ہے، کہیں انجیل بھی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں والمراد بالکتاب فی اہل الکتاب، یہ ہے کہ اہل کتاب کے لفظ میں جو الکتاب مذکور ہے اس سے مراد یا تو تورات ہے یا انجیل ہے۔ لیکن اسلام کا چونکہ تشخص ہے، یعنی پہچان ہے، اور سارا مسئلہ اسلام کے تشخص کا ہی ہے، اور اس زمانے میں سب سے خطرناک جنگ تشخصات کی بقا کا ہی ہے کہ میچنگ نہ ہونے پائے۔ اسلام دوسرے سے میچ ہوتا ہے، اس کو کوئی اپنے میں میچ نہیں کر سکتا ہے، میچ کرے گا تو معاملہ خراب، میچ خراب ہو جائے گی جی۔ تو یہ اسلام کی شان ہے اور یہ اس کی قوت فاعلی ہے۔ سارے کفر اور شرک اور باطل کی طاقت کو یہی رویہ نہیں بھا رہا ہے تو وہ صاحب اب بات کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ لاؤ اور فلاں لاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں صاحب یہ 10 قانون ایسے ہیں کہ اس میں مسلمان کہتے ہیں صاحب میں قانون سے، دیش کے سمویدھان سے ہم اس میں صاحب بری ہیں۔ تو وہ صاحب ان کو کہتے زعفرانی رنگ کو یہ لال رنگ نظر آتا ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ لال رنگ گلاب کا ہوتا ہی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ زعفران تو یہ موت کی دلیل ہے، پیلا رنگ جو ہے یہ زوال کی دلیل ہے، اور ہارا ہوا کرتا ہے، تو اس کا کیا کرو گے؟ تو اب بہرحال یہ پوری جنگ ہے، اور یہ جنگ اصل میں خبیث یہودیوں نے چلائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب مسلمان بولتا ہاں انا مسلم، تو یہ تو صاحب اس سے اس کا اعزاز ٹپک رہا ہے، تو اور اعزاز کی چیز میں اعتزاز ہونا ہی چاہیے۔ فرسٹ ڈویژن اینڈ فرسٹ پوزیشن سے جو بچہ کامیاب ہو، اگر وہ بولے کہ صاحب میں فرسٹ ڈویژن لایا ہوں، فرسٹ پوزیشن لایا ہوں، تو یہ تو اس کا حق ہے۔ اب وہ پھسڈی صاحب اتنا بڑا لڈو لے کے چلنے والا، پاس فیل میں صاحب اسٹوڈ کرنے والا، اتنا کہ صاحب وہ کہے کہ صاحب یہ تو اپنے کو فرسٹ ڈویژن بولتا ہے۔ ارے ظالم، وہ فرسٹ ڈویژن بنا ہے تو اس کو بولا ہی جائے گا۔ تم کو اگر اتنی غیرت تھی تو تم بھی فرسٹ ڈویژن لاؤ۔ سارا مسئلہ اس وقت اسی کا ہو رہا ہے کہ صاحب اسلام کا تشخص ختم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تشخص یعنی پہچان سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اور یہ غیرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے کہ آپ نے مشکاہ شریف میں پڑھا ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو فکری تربیت ہوتی ہے، جس میں فکر کو روٹ دیا جاتا ہے، اخلاق و کردار میں ایک بھونچال لائی جاتی ہے، جس میں اخلاقی اور فکری رسوخ ہوتا ہے، وہ حدیث پاک کے اندر دیکھنا خصوصاً، ویسے کوئی باب خالی نہیں ہے، ہر باب میں یہ چیز متعین ہے کہ وہاں فکری روٹ دیا جاتا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ ایمانیات کا باب ہو، اعمال کا باب ہو، اور چاہے صاحب کتاب الرقاق سے متعلق ہو، سب میں کوئی حدیث شریف خالی نہیں جس میں کوئی فکری ڈوز نہ دیا گیا ہو، کیونکہ اصل بلندی انسان کی فکری بلندی سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کتاب المیقات میں، مواقیت میں، جہاں نماز کے اوقات کا تذکرہ آتا ہے، نہیں پڑھا تو پڑھیں گے کہ صاحب جب مغرب کی نماز کے لیے لفظ آیا تھا تو آپ نے شروع میں مغرب کی نماز کے لیے عتمہ کا لفظ بولا جاتا تھا۔ عتمہ کے لفظی معنی سورج غروب ہونے کے آتے ہیں، تو اس وقت ابھی یہ سب متعین نہیں ہوا تھا کہ یہ صلاۃ الفجر اور صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر اور مغرب اور صلاۃ العشاء، یہ سب متعین نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے العتمہ کا لفظ بولا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر چینجنگ آئی تو فرمایا مغرب کے لیے العشاء الاولیٰ کا لفظ بولا گیا، اور عشاء کے لیے العشاء الاخرہ کا لفظ بولا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد فکس فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس فرما دیا، خلاص لا العشاء الاولیٰ ولا العتمہ وقولوا صلاۃ المغرب۔ کیوں ایسا؟
یہ چینجنگ کیوں آئی؟ یہاں پہ اسلام کا عقیدہ فل فارم ہے، کیونکہ عقائد میں ذرا بھی میچنگ نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی کسی دوسرے سے وہ کیا کہ صاحب ہم اس کے روپ میں ڈھل جائیں تو عقائد کی عمارت متزلزل ہو جائے گی۔ اسلام کا ایک تشخص ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہے، اپنی شناخت رکھتی ہے اور اس کو ایک روٹ دینا ہے، اور یہ 1 سال کا مذہب نہیں ہے، 100 سال کا مذہب نہیں ہے، ابد الآباد کا مذہب ہے اور پوری دنیا میں ہے اور ہمیشہ کے لیے تمام ادیان سابقہ پر خط نسخ پھیرنے والا ہے۔ اس کے لیے اس لیے اس کا تشخص چاہیے کہ کوئی توحید کے قلعے میں داخل نہ ہونے پائے، عقائد کے قلعے میں داخل نہ ہونے پائے، یہ اپنی شناخت رکھے۔ اس لیے عقائد کے قلعے کو اتنا مستحکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس دین کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 خصوصیات رکھی گئی ہیں، 4 خصوصیات ہیں۔ وہ دیکھنا ہو تو حجت اللہ البالغہ میں دیکھ لینا، میرے ذمے اب یہ سب فرض نہیں ہے، اتنا بتا دیا، یہ بھی بہت ہے، سمجھ گئے؟ اس میں سے ایک صرف بتاؤں گا کہ اس دین کے مزاج میں داخل ہے کہ 4 خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ایسی دی ہیں کہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور یہی اس کے ابدی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ ابدی اور دائمی دین نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام کے خون اور خمیر میں یہ 4 خوبیاں داخل نہیں کرتے۔ ایک تو پہلی خوبی یہ کہ اس میں غلو کی اجازت نہیں دی ہے، التعمق کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، قالها 3 ہلک المتنطعون، یا سلام سلام علیہ وسلم۔ آپ نے تنطع کا لفظ ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہلک المتخاصمون، ہلک المتنازعون، ہلک المتجادلون۔ واللہ عربی زبان کا ایک پورا ذخیرہ بھرا ہے اور وہ سب کھڑا تھا، لیکن نہیں فرمایا ہلک المتنطعون، تنطع، واللہ تنطع۔ جب آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو عربی ادب پڑھنا، عربی میں مہارت کرنا ضروری ہے۔ ادب کا مطلب متنبی نہیں، متنبی تو پاسنگ میں بھی نہیں ہے ادب کے، وہ تو صاحب نہایت باولا کی طرح بات کرتا ہے، اس کو خالی ایک چیز چاہیے تھا کہ صاحب بغیر چیک کیے ہوئے چیک کتنا ملتا ہے، بس خالی یہ ہے۔ بہت بڑا قصور ہے لوگوں کا جنہوں نے ادب کو صاحب کیسے متنبی اور مقامہ سے جڑا ہے۔ وہ متنبی اور مقامہ ایک عصر من العصور الادبیہ کا ایک صاحب بہت ہی محدود نمونہ ہے، جو اہل حق اور اہل سلاست کے ہاں مقبول بھی نہیں ہے، یہ بھی سن لو۔ اب آپ کے اوپر سناٹا چھائے تو میں کیا کروں، سناٹے والی بات ہی ہے۔ ادب ہمارا قرآن کا ہے، ادب ہمارا حدیث کا ہے۔ ہم لوگوں کو حدیث پاک کا کوئی پنہ خالی نہیں جاتا، خالی نہیں ملتا جہاں ادب کا ایک صاحب آتش فشاں نہ ہو۔ یہ ہلک المتنطعون، خود تنطع لفظ آپ نے فرمایا، آپ پڑھیں دیکھیں کہ نطعن کہاں بولتے ہیں۔ سلام ہو ذات علی پر جس ذات کا خادمہ ادب تھا، بلاغت خادمہ تھی۔ کانت البلاغت امتا من اماء بیتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خانواد علم و بلاغت کی ایک جھاڑو دینے والی تھی وہ بلاغت۔ وہ روز کھڑی ہو کے کہتی تھی کہ آج مجھے شرف بخشیے۔ یہ تو حدیث پاک کی جو معنوی طاقت ہے اس کو کھولنا۔ آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون۔ اردو میں ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ کریں؟ بولو، دیکھو تم ترجمہ ذرا کرو، ارے بولو نا، جو بول رہے بولو، واللہ اردو بولو، ہاں عربی مت جماؤ بھی۔ جہاں پر دین میں سختی نہیں، یہ تو تم اس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو، ایک لفظ میں بولو۔ یہ جو ہلک المتنطعون امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بین السطور وہاں تشریح کی ہے نا، المتشددون فی غیر مواقعہ، تو ریاض الصالحین کی عبارت تم نے رٹا رٹو کر لیا ہے۔ اچھا ہے، رٹو اچھی بات ہے، اتنا تو کیا ضائع نصیب تو پہلا قدم ہے۔
اور اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کیا کریں گے؟ بے جا سختی کرنے والے، خلاص، بے جا سختی کرنے والے، جہاں نہیں خرید کرنے والے صاحب ایسے، خلاص سنت کے خلاف ہے بے جا سختی. ارے جہاں سختی نہیں ہے اتنا اب کرو. تب ڈھونڈ بعض لوگ صاحب فتوے کی دنیا میں، ہم بھی افتاء کی تب بتا رہے ہیں، سمجھے، ورنہ انہیں سمجھنا کہ فتوے کی مخالفت میں تھپڑ لگے گا. مگر ہم لوگ ایسے نہیں افتاء کیے تھے، ایسا افتاء جس پہ حدیث کا رنگ غالب ہو. سیدھی بات ہے، پہلے حدیث ڈھونڈتے تھے ہم لوگ. پہلے کوئی مسئلہ ہے تو پہلے حدیث شریف ڈھونڈو، دلیل میں حدیث شریف لکھو، سیکنڈ نمبر پر شامی لکھو. کیونکہ وہ غیر مقلد بھی دیکھے گا تو کہے گا یہ تو دلیل حدیث شریف کی ہے، شامی کو تھوڑے مانتا ہے وہ. شامی معید ہے، ہدایہ معید ہے. پہلے حدیث لکھو، اور حدیث موجود ہے. حنفیوں کا یہ تو ہم لوگوں کا قصور ہے کہ صاحب چونکہ پان و گلدان سب چھوٹے گا اس لیے صاحب اتنی محنت نہیں کرتے، فٹ سے اس کے لکھ دیا. بات کا ہے اس لحاظ سے کریں. اب بے جا سکتی تو بعض لوگ قلم اٹھاتے ہی حساب کا کے لیے کہ اس کو ناجائز بتانا ہے. یہ ہے سختی. کہے گا بھائی آپ شریعت کی روشنی میں دیکھیے کہ وہ کتنا ہے. جس کو جواز دیا شریعت نے آپ جائز بتائیے. زبردستی کا کہے کو آپ اس کو ایسا لا رہے ہیں کہ وہ پہلے ذہن بنتا ہے کہ یار ملا کے پاس جاؤ گے نا تو وہ تو صاحب شددو وہ تمہیں چلنے نہیں دیں گے. یہ کہاں سے؟ آپ اس کو بتاؤ کہ ملا کے پاس جاؤ، ممکن ہے تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے. یہ ذہن بناؤ نا. تو آپ پہلی جو اس دین کی حفاظت میں پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تنطع کی نفی کر دیا ہے. اسی کو کہتے ہیں غلو. غلو ایک فلو ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. غلو ایک فلو ہے. یہودیوں نے ایسا ہی کیا، یہودیوں نے ایسا ہی کیا. اور سنو، جب آدمی پر دینداری کا ذوق غالب ہوتا ہے نا، اور ہونا ہی چاہیے، اور سنت سے ہٹ کے ہوتا ہے، یہ شرط ہے، تو غلو کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت نے ایسا کیا. شیخ حضرت نے کیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کریں گے تو حسرت ہو جائے گی. بڑوں کی نقالی صرف دیکھ کے نہیں کی جاتی. شریعت و سنت پورا بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام ہوا. کیوں؟ کہ صاحب انہوں نے عقیدت میں، چونکہ اس وقت نزول وحی کا زمانہ تھا، اس وقت جذبات پر بھی حکم آ جاتا تھا. پردے کا حکم آنے سے پہلے سیدنا عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور مطالبہ کیا نہیں کیا. تو پہلے ہی دیکھو، شراب کی حرمت سے پہلے کھٹک پیدا ہوئی، تو کھٹک کا آنا ہی دلیل ہے کہ آگے چل کے پھٹک نہیں کرنا ہے، جھٹک دینا ہے اس کو، ہے نا. تو اس وقت خواہشات پہ بھی، اسی لیے آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم. یہ راز تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تک میں چھوڑے رکھوں ایسے ہی تم چھوڑے رکھو. پوچھ پاچھ اور کیوں کاؤ زیادہ مت کرو. کیوں؟ کہ بنی اسرائیل پر خواہشات اور سوال پر بھی احکام فرض کر دیے گئے. اگر تمہارے کہنے، نبی کا زمانہ وحی اور احکام کے بارے میں بارش کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے بارش جب طلب بڑھتی ہے تو کہیں خشکی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر میں برسا دیا کرتے ہیں جب بندوں کی آہ نکلتی ہے. تو احکام الہیہ کے نزول کا فصل الربیع یہ نبی کا زمانہ ہوتا ہے. تو اس وقت اگر تمہاری خواہش بھی ہوئی نا تو خطرہ ہے کہ پھٹ سے کہیں احکام لازم نہ ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال سے منع فرمایا تھا. کثرت سوال برائے فہم ہو ٹھیک ہے، لیکن صاحب برائے وجوب اپنے اوپر واجب کرنے کے لیے ہوتے خط. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم. اگر ہم کہہ دیتے تم کو کہ ہر سال فرض ہے حج، تو ابھی تو صاحب عمر میں ایک بار ہے تو دیکھ لو صاحب کتنی پریشانی، پھر کیا حال ہوتا. یہ آپ نے فرمایا. تو اس لحاظ سے غلو کو شریعت نے حرام کر دیا. یہودیت تباہ ہوئی غلو سے. غلو سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو جو محفوظ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ فطرت سلیمہ تشخص باقی رہے. تو آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے عتمہ کے لفظ سے منع کیا. اب عتمہ نہیں بولیں گے، عشاء کا لفظ بولیں گے. تو کچھ زمانے تک مغرب کے لیے عشاء اولا کہتے تھے،
اور عشاء جو حقیقی اس کے لیے عشاء آخرہ کہتے تھے، اس میں بھی اختلاط کا خطرہ تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آپ نے منع فرما دیا اور باقاعدہ مغرب کا نام رکھا، ایک دم صاف صاف، کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے. کیوں؟ زمانے جاہلیت میں عتمہ کا لفظ اس کیا کہتے ہیں تپسیا کو کہتے تھے، جو اہل جاہلیت سورج ڈوبنے کے بعد بتوں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، اس عبادت کو کہتے تھے. تو اب یہ زمانے جاہلیت میں رائج تھا یہ لفظ، اس سے انہوں نے کچھ دن چلا، آپ نے سمجھا کہ سو ہو یہ تو اگر یہی لفظ بولا جائے گا تو سارے کفار و مشرکین سمجھیں گے کہ اچھا یہ تو ہماری ہی طرح عبادت کرتے ہیں. آپ کی غیرت میں لا خلاص، ہمیں تو بتانا ہے کہ ہماری اور تمہاری عبادت میں آسمان زمین کا فرق ہے، تو میچنگ نہیں. عتمہ بند کر دیا. پوری تفصیل جب وہاں آئے گی، یہ اس میں ایک امت کو قیامت تک کے لیے ذوق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اسلام کی پہچان ہے کلمے میں، اسلام کی پہچان ہے اخلاق میں، اسلام کی پہچان ہے کھانے پینے میں، سر سے لے کے پیر تک جہاں تک ہے اس میں اسلام کی ایک پہچان ہے. اس پہچان کو باقی رکھنا، کیونکہ اب جو صدی آ رہی ہے یہ اس میں پہچان کے ہی ٹکراؤ کا ہے. جنگ ہوگی اس کی کہ صاحب سب کو مٹا دو، تو اب اسلام کی پہچان بھی مٹا دو. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مٹانا شروع کیا. اندلس میں پہلے مٹایا، جو اسلامی نام تھے ان کو بھی مٹا دیا. جبل طارق کو اب آپ اصل میں پڑھ نہیں پائیں گے. وہ تو حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم چونکہ انگریزی جانتے ہیں حضرت، اور تب سمجھ گئے کہ یہ نام پرانا ہے. اندلس میں وہ جو کتابچہ حضرت کا اس کو پڑھو تب اندازہ ہوتا ہے. یہی کیفیت جس چیز سے بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی بو آئے، خوشبو آئے، اس کو ختم کرو. یہ جو آپ مسئلہ چلا ہے اس وقت یکساں سول کوڈ کا، یہ ہم لوگ کے مشکات میں جب پڑھتے تھے تب بہت زور پہ چلا تھا اس وقت. اور عجیب بات سے کہو، اتفاق کی بات ہے کہ مشکات ہی میں بات مذاکرے میں آ گئی. یہ توافق کہو چاہے جو بھی کہو، تو اس وقت حضرت مفکر اسلام حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مسلم پرسنل اللہ کے صدر حضرت تھے، اور اس وقت ہم لوگ طالب علم تھے. طالب علمی میں جانتے ہی ہو تم کہ آسمان پہ دماغ ہوتا ہے، سمجھ گئے. اور پھر اس میں بھی ہمارے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب تھے، سمجھ گئے. ہم لوگوں کو یہ جو باپ پڑھایا مشکات شریف ہم لوگوں نے کئی لوگوں سے پڑھی، مگر یہ جو باپ پڑھایا ان سے پڑھا. اور اس وقت کے سلمان کچھ اور تھے، سمجھ گئے. مجال نہیں کہ کوئی ٹیک سکے ان کے آگے، کھڑا ہونے میں ڈر لگتا تھا، جب شرارہ چلتا تھا. ابھی یہ حال ہے، اس وقت کی تقریر کی تو تم سن ہی نہیں سکتے. اور اس وقت تھا جمعہ میں ہم لوگ کو بھیجا جاتا تھا بیان کے لیے. پرسنل اللہ کا مسئلہ اس وقت چلا تھا، اور یکساں سول کوڈ اس وقت بھی چلا تھا. اس وقت اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ یکساں سول کوڈ کیوں ہے، اور یہ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں کہ 8 یا 10 قوانین ہیں جس میں جب انڈیا کا سمویدھان بن رہا تھا تبھی یہاں پر مستثنا کر دیا گیا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان یہاں کے ملکی قانون سے ان 7 معاملات میں مستثنا ہے. اس میں یہ اپنے مذہب پہ عمل کرے گا. تو اب یہ جو یہاں کا جعفرانی ذہن ہے نا، یہ اسی وقت سے چلا تھا خلاف. تو کہتا نہیں یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس میں تو مسلمانوں کا امتیاز ٹپکتا. ارے امتیاز ہے ہی تو ٹپکے گا نہیں. سارے کالے بھوچنگے میں گورا چٹھا آ گیا تو اس کا امتیاز تو ہے ہی نا بھائی. اب کوئی کہے کہ صاحب اس کے منہ پہ بھی کالا پٹو تو جوتا ماریں گے بھیجے پہ صاحب. تم رو اپنے کالے کلوٹے بھوچنگے ہونے پر صاحب. تو اسلام تو ہے ہی، اس پہ کیوں فطرت سے جنگ نہیں کی جاتی؟ بہت اہم مسئلہ ہے. تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں جو فرمایا کہ اہل کتاب انہوں نے یہ فکر دیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے، کہ اسلام کا امتیاز مت باقی رکھو، ان کو خلط ملط کرو تاکہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. سمجھ گئے؟ اس میں ایک احساس برتری آتی اور ہے ہی. وقال اننی من المسلمین میں دونوں توجیہ ہے، ایک تو تواضع والی ہے اور دوسرا اعتزاز بالدین والی ہے. سمجھ گئے؟ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں چاہیے، فخر کی چیز ہے.
تو یہ اس میں ہے. تو ان لوگوں نے اس وقت سارا جو موڈ ہے باطل کا کہ تشخص ختم کرو، امتیاز نہیں چاہیے. امتیاز کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ صاحب اس کو مٹا دو، اور ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اسی امتیاز کی حفاظت، جب تشخص کی جنگ ہوگی نا تو اس وقت سنت پر بھی عملاً ایسا التزام کریں گے جیسے فرائض پر کرتے ہیں. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، وہ اسی اس میں کہا تھا. ورنہ حضرت کہہ سکتے تھے، اب کوئی صاحب آج کل نئے نئے محقق بہت پیدا ہوتے ہیں، سمجھے، اب اس کی صنعت پہ بہت بات ہوتی ہے، سمجھ گئے، علامہ گوگل کے شاگرد بن کے، سمجھ گئے. چلو ہم ابھی اس کی اول تو یہ اس طرح کی روایت یہ فضائل میں ہے، اخلاقیات میں ہے، تربیت کے باب میں ہے. اور ایسے میں وہاں صاحب انگریزی میں جب صاحب وہ اس پہ بیٹھ کے اس پہ ٹائی لگا کے چلتے ہو تو وہاں نہیں بولتے صاحب، وہاں یہ نہیں بحث کرتے کہ یہ ٹائی جو حرام ہے، اور بحث کے لیے یہی رہ گیا ہے اور کچھ نہیں رہ گیا. یہاں محبت کا تھرما میٹر طے نہیں ہوتا، خلاص بات ہے. تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک اور ثانیاً مخلوق میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے جس محبت کا تھرما میٹر کوئی طے نہیں کر سکتا ہے. آخری تھرما میٹر یہی ہے کہ احب الی من نفسی والی ہے. تو محبت کی بنیاد میں یہ بحث نہیں چھڑتی ہے. یہاں جنگ تہذیب و کلچر کی ہے. یہاں پر ہمارے جو مستحبات ہیں، سنن ہیں، اس پر بھی اتنا اصرار ہوگا کیونکہ یہ ڈائریکٹ عمارت پہ بات گر رہی ہے. اس لیے حضرت نے کہا تھا میں چھوڑوں گا. وہ امتیاز تھا کہ مسلمان کی پہچان کھانے سے ہے. وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، دائنے ہاتھ سے کھاتا ہے، ذکر کر کے کھاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. یہی فرق ہے اس کے کرتے پیجامے سے ہے. کہ مسلمان ہے تو اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گا، ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گی، اس کے جسم کی ساخت نہیں جھلکے گی. یہ سب پہچان ہے. اور یہی ان کی کھٹک رہی ہے. کاش آپ 15 منٹ اور 45 منٹ کے گھنٹے میں نہیں آئیں، آپ کسی وقت بیٹھیں اطمینان سے. اور پھر یہ تو گھنٹوں کی بحث ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ میرا موڈ چلے. سب سے بڑی بات ہے وہ پہلی شرط ہے. اور اب ہمارا موڈ زیادہ چلتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا مسئلہ ہے، اتنا بھی ہو جاتا ہے تو بہت. مگر یہ اس وقت کا ہے. اس وقت اس کی یہ محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر سوچے سمجھے تبلیغ کے واسطے سے اللہ نے چلائی، جس میں تحفظ و تشخص دونوں کا. اس وقت تشخص کی حفاظت کا جتنا مسئلہ دعوت تبلیغ کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے دوسری جگہ سے نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ اصطلاح پر بھی کرتے ہیں، کیا کبھی بھی تبلیغی اجتماع کے علاوہ ہٹ کے نہیں بولیں گے. سمیلن کا لفظ نہیں بولیں گے، سمیلن میں تو سب کا ملن ہوتا ہے. اور کیا بولیں گے؟ تبلیغی اجتماع، بھوپال کا اجتماع. وہ دھوتی پرساد کو بھی بولیں گے کہ لکھو تو بھوپال کا تبلیغی اجتماع. اگر جو اس کو گہن نہیں لکھنے آتا تو گاف ہی لکھتا ہے، اس کا گہن تو غائب ہی ہے. یہ حال ہے. یہ ہے داعی اپنے تشخص کو باقی رکھتا ہے. سارا مسئلہ تشخص کی جنگ کا ہے. تو ہماری پہچان ہے بھائی، ہم مدرسے سے چلیں تو ہماری پہچان ہے. ہمارے سر پر صرف عمامہ زیب دے، اکابر کی یہ ٹوپی زیب دے. یہ ٹوپی، یہ سر اس کے لیے نہیں ہے کہ اس پر مغربیت ہے، یہ اس کے لیے نہیں کہ اس میں بندروں کی نقالی ہے. توبہ ہی ہزار بار. ہمارا جوتا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں غیروں کی نقالی ہو، نہیں. تو یہ جو اسٹیم ہے مدرسے کی روٹی سے ملتی ہے، یہاں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. اور اکابر نے اسی سے کیا ہے، حمیت اور غیرت. تو اس وجہ سے یہودیت پہلے ختم ہو چکی، عیسائیت پہلے ختم ہو چکی، اور تو کسی کا کچھ سر پیر نہیں ہے. لے دے کے صرف حقاً مذہب اسلام ہے اور ابدی قائم ہے. مذہب دین باقی ہے، یاد رکھیے گا، اور باقی رہے گا تشخص والوں سے، جن کو اپنے عمامے پر ناز ہے، تسبیح پہ ناز ہے، کرتے پاجامے پہ ناز ہے. وہی انقلاب لائیں گے. ہم لوگ کو اب تک یہ جملہ آپ پڑھیں گے، آپ نے صاحب
ہم آپ اب تو کتاب میں پڑھیں گے، مگر ہم لوگوں نے ڈائریکٹ حضرت سے سنا ہے. اب آپ باجا سورا کے زندگی میں پڑھ لیجئے، جس میں حضرت نے کتنے لکھا. آپ اس کو ذرا مہینے 2 مہینے میں اس کا کوئی ایک بیان ضرور پڑھا کیجیے. وہ ڈوز ہے، وہ خالی مطالعے کی کتاب نہیں ہے. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ عوام کا ایمان لازم ہوگا تو کام چل جائے گا، لیکن عزیزو ایک طالب علم اور عالم کا ایمان لازم ہوگا تو نہیں چلے گا. ہمارا تمہارا ایمان متعدی ہونا چاہیے، ہمارا ایمان متعدی ہو، ہمارا تقوی متعدی ہو. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کرتے پر، ہم اپنے تسبیح پر، ہم اپنے مصلے پر، ہم اپنے ٹوپی پر، اخلاق و کردار پر ناز کریں، ناز کریں، فخر کریں، اس کے ساتھ رہیں. اور ہم اگر خالی رہیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھیے گا، اس چیز کے پیدا ہونے میں اس وقت عمومی سطح پر سب سے زیادہ جو مبرہن کردار سامنے آیا ہے وہ تبلیغ کے عنوان سے آیا ہے، اور انکار نہیں ہے. لیکن کھلے طور پر جو آیا ہے، اس تبلیغ کی برکت سے مسواک عام ہوئی، سب کو معلوم. مصلے اسٹیشنوں پہ آ گئے، ٹرینوں میں آ گئے، آگے نہیں آئے. پہلے یہ رواج نہیں تھا. تبلیغ کی برکت سے اسٹیڈیم میں بھی نماز آ گئی، ہوائی اڈوں پر آ گئی. ارے آگے تو چلو نا، بمبئی کی چوپاٹی میں تعلیم کا حلقہ آ گیا تبلیغ کی برکت سے. چوپاٹی والا جہاں چوپٹ نگری میں جاتے ہیں، وہاں جو صاحب گئے تھے جماعت لے کے، انہوں نے ہم کو خود بتایا، یہ دیکھو ایمانی طاقت کیسا متعدی. وہ جماعت لے کے گشت میں وہاں گئے تھے. کہاں؟ یا اللہ، چوپاٹی میں کوئی چوپٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اس چوپٹ نگری سے رب کی چوکھٹ پہ لا رہے ہیں. دیکھو نا، یہ کون ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں، کوئی اس لیے جا رہا ہے، کوئی اس لیے جا رہا ہے. تو گئے جب جماعت لے کے، امیر صاحب انہوں نے چادر لے لیا تھا اور سب لے لیا تھا، لے جا کے بچھایا، اور اپنے ساتھی سے کہا دیکھو سب نگاہ نیچی کر کے تعلیم شروع کر دینا، کوئی یہاں گشت نہیں کرنا ہے، خالی اپنے کو تعلیم کرنا ہے. انہوں نے ہمیں خود بتایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ جب وہ یہاں پہ بڑی چادر لے کے بچھائی اور تعلیم شروع کی حدیث پاک، یہ تبلیغ کی نمایاں برکت ہے جو وہاں آئی. ہمیں تو خیال بھی نہیں آئے گا. شراب خانوں میں کبھی گشت کیا؟ بتاؤ. کیوں؟ شراب خانہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے تھا، وہاں بھی جا کے پکڑ کے لانے کا تھا. آئے آئے، یہ تشخص ہے کہ ہماری پہچان ختم نہ ہو. وہ گئے، ان کو جمع کی وہاں. اب تعلیم سب نیچے کر کے تعلیم ہو رہی. حدیث پاک میں ایک نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو ظلمت چھٹنی شروع ہو جاتی ہے. تو اب جیسے وہ پڑھنا شروع کیا اور سب بیٹھے تھے نگاہ نیچی کر کے، تب ادھر سے ٹالتے ہوئے کچھ لوگ آئے. وہ تو سب فری جاتے ہی ہیں، تو کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یار یہ مولانا لوگ یہاں بھی آ گئے، اپنے مسلمان بھائی. اور یہاں آ گئے، جا کھڑے ہو جاؤ نا، کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک کھڑا ہوا، تو دوسرا کھڑا ہوا، پھر تیسرا کھڑا ہوا. اور یہاں آ گئے، یہاں بیان ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. سب کھڑے، لمبی بھیڑ بغیر بلائے کھڑے ہو گئی. نبوت محمدیہ کی طاقت ہم نے نہیں سمجھائی ہے. آج لوگوں کے ٹی وی کے پروپیگنڈے کی طاقت سمجھ میں آئی، لیکن دعوت محمدیہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، جو کفر کی چھاتی کو چیر دیتا ہے. ہم تو بھجیا سموسے میں لگ گئے، بھول گئے، کہاں سے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں طاقت ہے، ہمت کہاں ہے. وہ سب جب پوری بھیڑ بڑھ گئی تو اب امیر صاحب دیکھا کہ اب لوہا گرم ہو گیا ہے، کھڑے ہو گئے. اس میں عورتیں بھی کھڑی ہو گئیں. یہ بھی سنو، وہاں تو کوئی باپ کی جاگیر تھوڑے، وہاں تو سب آئے ہیں، وہاں گشت نہیں چلے گا. کیا تو کہاں آ گئی؟ نہیں بھائی. ہاں، ہم نے ان کا بیان سنا، کارگزاری بتائی جو خود
امریکہ کے ایک صوبے میں گئے تھے وہ، جہاں سب عورتیں مرد لوگ ننگے رہتے تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا، بمبئی کے ڈاکٹر صاحب 4 مہینہ وہاں لگایا ہے. بتاتے تھے مولانا ہم لوگ بسوں میں ٹرینوں میں چلتے تھے، وہاں ٹرم چلتے ہیں، ٹرم جیسے آج کل یہ کون سی چلی ہے، میٹرو چلی ہے، تو پتہ نہیں میٹر ہے اس کا ہے کہ نہیں، سمجھے. تو وہ وہاں وہ ایسے بتا رہے تھے کہ جیسے کتے اور کتیاں بیٹھتی ہیں نا ویسے ننگے بیٹھتے تھے. بتاؤ، ہم تو سن کے ہل رہے تھے کہ یا اللہ اس وقت نگاہ کی بات. لیکن داعی کی ایمانی طاقت مخالف ماحول میں فل اسٹیم کی ہوتی ہے. حیا کی طاقت بے حیائی کے ماحول میں سمجھ میں آئی. عجیب ان کی کارگزاری ہے. تو خیر وہ جب کھڑے ہو گئے میر صاحب، انہوں نے نگاہ نیچی کر کے بات شروع کی. 15-20 منٹ میرا خیال انہوں نے خود بات کی. ایک دم مجمع عجیب و غریب متاثر ہو گیا، کیونکہ دکھی دل ہے نا وہاں. چوٹ لگی، کہاں گیا، کتنا خراب کام کیا ہم لوگوں نے، ہم مسلمان ہو کے ایسا کریں. خٹ سے بات ختم کی اور پھر تشکیل کیا. تو کہتے ہیں تشکیل کرنے کے بعد جماعت نقد بنائی، تو وہاں سے چیلے کی جقت جماعت بنا کے لے کے آئے. سانپ کے منہ سے زندہ نکال لینا یہ داعی کا کام ہے. یہ فن ہم بھول گئے. اس وقت نبوت محمدیہ کی طاقت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ واضح کوئی نہیں کرے گا بھائی. انتم و نحن، انتم و نحن، پورا میدان اس وقت. یہ زمانہ اسلام کی پسپائی کا نہیں ہے، پسپائی کی شکل لوگ دکھا رہے ہیں. یہ عروج کی آخری عروج کی جو صبح سعادت ہے، آخری عروج صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں علیہ وسلم کی شان علی فل فارم میں ظاہر ہونے والی ہے. لا يبقى بیت مدر ولا عمر، پڑھ لیا ہوگا نا. تو اس میں توجہ آتی ہے کہ تحقق ام لم یتحقق، ہے نا. اللہ وہ توجہ جانتے، ہم جیسے کمزوروں کی تسلی کے لیے کہ کہیں شک میں ہوتا کہ ہوا کہ نہیں ہوا. ہمیں یار حق ہو گیا، ہو بھی گیا اور ابھی ہونا باقی بھی ہے، آخری شکل میں باقی ہے، ہو گیا. تو اس لحاظ سے یہاں پر بتایا کہ المسلمون، یہاں پہ سارے لا یسمون باہل الکتاب فی الاصطلاح، مسلمانوں کو اہل کتاب سے پکارا نہیں جائے گا اصطلاح میں. کیوں؟ کہ مسلمان مشخص ہے، ممتاز ہے، وہ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، اس سے اس کو میچ ہونا ہے. اور اس کا اوریجنل اور رجسٹرڈ نام کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ان ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن، بعض حنفی جو من چلے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ولکن حنفیا مسلم. یہ ایک سے ایک حنفی ہیں. یہ بات ایک جگہ بمبئی میں ہم لوگ تھے تو اہل حدیثوں سے کچھ ہو رہا تھا، تو اسی وقت کہا کہ دیکھ تیرا تھوڑے تذکرہ ہے، ولیکن حنیفا مسلمہ یعنی حنفیا مسلم. یا اللہ، ایسے ایسے ہیں. تشریف لے جاؤ بھائی، تھک گئے ہم.